سب پہلے تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا نا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان پروگرامز کو کرنے کا یا علامات قیامت کو بیان کرنے کا مطلب ہرگز کوئی فینٹیسیز بیان کرنا نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے تیاری۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ارشاد فرمایا تو امت کی تیاری کے لیے کہا، یعنی جب علامات قیامت آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی سائن کی بات کرتے ہیں تو سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنے آپ کو وہاں چوکنا ہونا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ بے شک ہماری کیفیت کیا ہوئی کہ جب کوئی سائن یا کوئی علامت نظر آتی ہے تجسس میں پڑھ کر اس میں مزید جو نا وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں بچانے کے بجائے اپنے آپ کو۔ جی تو بلا شبہ ان علامات کا مقصد یہی ہے جو ظاہر ہو چکی ہیں، جو مزید ظاہر ہو رہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس بات کی طرف یقیناً اشارہ کر رہی ہیں کہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے۔ اچھا، بڑی قیامت تو واقعی ہونے ہی ہیں، لیکن اصل قیامت تو وہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس زمانے میں جو بے امنی، بے سکونی اور جو فتنے ہیں جو مسلسل ہر وقت مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اپنے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے سوال کا سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے تعارف کا، تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو ذکر ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ ان کا نام، ان کی ولدیت، ان کی شخصیت کا باقاعدہ ذکر فرمایا، اور اس پر امت میں بڑی کتابیں بھی آپ کے تعارف پر اور آپ کے احوال پر لکھی گئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی ہونا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو طویل فرما دے گا، اور اس میں ایک میری اولاد میں سے ایک شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ منتخب فرمائے گا جو میری اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کی ولدیت میری ولدیت پر ہوگی۔ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو نام، اصل جو نام ہوگا وہ محمد ہوگا، اور آپ کی جو ولدیت ہوگی وہ عبداللہ ہوگی، یعنی محمد بن عبداللہ سیدنا امام مہدی کا نام اور آپ کی ولدیت ہوگی۔ اور جو دوسری بڑی بات سرکار نے ارشاد فرمائی کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ اب یہ اس بات کی طرف نشانی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کو اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے جتنے نسب اور خاندان ہیں وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتے ہیں، ان کا نام آگے نہیں چلتا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی شان یہ ہے کہ جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، جتنا ان کے خلاف جنگیں کی جاتی ہیں، جتنا ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور جتنا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہی برکت اس میں عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اور اس امت میں جس طرح پہلا جو اتحاد مسلمانوں کا ہوا وہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا، بے شک کہ لوگ منتشر تھے، متفرق تھے، سینکڑوں خداؤں کی عبادت کرنے والے تھے۔ پیارے آقا آئے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا حبیب عطا فرمایا کہ تم تو جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، لیکن ہم نے اس کی برکت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو پوری امت متحد ہو گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ ایک ایسے قائد ملے جس نے امت کو قیادت کرنے کا ہنر سکھایا۔ آخری زمانے میں جب اتنا انتشار ہوگا، جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی سینٹرلائز حکومت نہیں ہوگی بلکہ گلی محلوں میں حکومتیں تقسیم ہو چکی ہوں گی، ہر طرف انتشار، ہر طرف ظلم، ہر طرف جبر اور دنیا کی مال و دولت کی لوٹ مار مچی ہوئے گی، اس وقت پوری امت کو متحد کرنے والی جو ذات ہے وہ سیدنا امام مہدی کی ذات گرامی۔ اللہ اکبر۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قائدانہ صلاحیتیں کتنی ہوں گی، کیونکہ سب سے بڑا جو ایسے منتشر دور میں جو کسی کی بات ہی نہیں سنتا، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا کہ اہل کتاب کے بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، پھر ان فرقوں کی مزید ذیلی شاخیں ہوں گی جو ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، انہیں ایک کلمے پر جمع کرنا، پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تحت جمع کرنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ تو سیدنا امام مہدی کی شخصیت، آپ کا کردار اور بالخصوص جو قائدانہ صلاحیت ہے وہ آپ کے اس کارنامے سے ظاہر ہوتی نظر آتی ہے کہ وہ منتشر امت جو نہ صرف ایک خاص علاقے میں منتشر ہے بلکہ پوری دنیا کی منتشر امت، یعنی آپ کسی خاص قوم کو جمع کرنے کی بات نہیں کر رہے کہ جی عربوں کو متحد کر دیں گے یا مڈل ایسٹ کے لوگوں کو جمع کر دیں گے، پوری امت مسلمہ کا ایک قائد ہوگا، پوری امت مسلمہ کا کیا دور ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، کتنا بڑا کردار اور صلاحیتیں کتنی ہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اور تعارف جو نظر آتا ہے نا، سرکار نے ارشاد فرمایا، جیسے سرکار کے نام پر نام،
سرکار کی ولدیت اور ان کی ولدیت. تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کاملہ کا مظہر اس زمانے میں اگر کوئی ہوگا تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوگا. اللہ یعنی حضور کی پہچان اس زمانے کے مسلمانوں کو اگر کرنی ہوگی تو سیدنا امام مہدی کو دیکھیں گے تو سرکار کی پہچان ہو جائے گی, سرکار سے محبت ہو جائے گی, سرکار کے دین سے محبت, اور ایسی محبت ہوگی کہ پھر وہ سارے منتشر جمع ہو کر دین اسلام کے غلبے کی کوشش کریں گے. کیا بات ہے.